حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی معتبر اور شورہ آفاق کتاب ازالت الخفا میں لکھتے ہیں کہ پوری کائنات میں ایک بندہ ہے جس کو کعبے میں پیدا ہونے کا شرف حاصل ہے، اور یاد رکھیں کعبۃ پیدائش کا واقعہ دادا گیری پر مبنی نہیں ہے، گنڈا گردی پر مبنی نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سارے مقام انسان دادا گیری کے ذریعے پہنچ سکتا ہے، کسی مقدس مقام پر گنڈا گردی کے ذریعے پہنچ سکتا ہے، یعنی اب ہماری چلتی ہے تو ہم جہاں جائیں اپنی بیوی کو لے کر اور وہیں پر بچے کی پیدائش ہو جائے، چاہے کوئی روکنے والا ہو تو ہم اس کے آگے کھڑے ہو جائیں سینہ سپر ہو کر، لیکن مولائے کائنات کے والد مکے کے سردار تو تھے، لیکن وہاں پر ایسی کسی سرداری کو استعمال نہیں کیا گیا۔ اگر کسی کے ذہن و بات ہو کہ ابو طالب مکے کے سرداروں میں سے تھے تو کلید کعبہ سے زبردستی چابی چھین لی گئی ہو، دروازہ کھول دیا گیا ہو کہ اب ہمارا بچہ ہی جو ہے شرف والا ہوگا، عزت والا ہوگا، تو بیوی کو اندر داخل کر دیا گیا، کرنا ہے بگاڑ لو، کسے کیا کرنا ہے کر لو، ہمارا بچہ شرف والا ہوگا تاکہ تاریخ میں ریکارڈ قائم ہو جائے۔ ایسا کچھ نہیں ہوا، ابو طالب اپنی ذمہ داریوں میں مصروف تھے، اور ادھر میرے نبی کی سگی چچا، میرے نبی کی سگی چچی جس کو میرے رسول نے چچی کہہ کر کم بلایا اور اماں کہہ کر زیادہ بلایا، رسول اللہ فرماتے ہیں میری ماں آمنہ کے بعد اگر میں نے کسی کو ماں بنایا تو فاطمہ بنت اسد کو بنایا، علی کی ماں کو اپنی ماں کہا، اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے آئی ہے، ابھی ولادت کے کوئی آثار نہیں ہے، ایسے عالم کے اندر فاطمہ بنت اسد جو ہے وہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتی ہے۔ مولود کعبہ کا بنانے والوں یہ کوئی بنا بنایا منصوبہ نہیں تھا، یہ قدرت کے فیصلے تھے جس نے عظمت کو ظاہر کرنا تھا اور بتا جب علی کی شان یہ ہے تو میرے محبوب مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں تصور میں لائیں، اللہ اکبر، رجب کی 13 تاریخ ہے، کعبے کا طواف کرتی ہے، 4 چکر مکمل ہو چکے ہیں، 5ویں کا ارادہ ہے، اللہ اکبر۔ ہوتا یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ بنت اسد کو بچے کی ولادت کے آثار نظر آتے ہیں، آپ نے سوچا کیا کروں، میں طواف کعبہ چھوڑ کر باہر نکلتی ہوں تو 3 چکر باقی بچے ہیں، جانا مناسب نہیں، اور اگر نہ جاتی ہوں تو اس سے پہلے سنایا جا چکا ہے، اس سے پہلے معلوم ہو چکا ہے، یہ بات پتا ہے کہ مریم جو ہے بیت المقدس کے اندر رہتی تھی۔ توجہ فرمائیں، مریم بطول گواری پاک دامن جس کی پاکی کا اعلان قرآن کر رہا ہے، وہ مریم بیت المقدس کے اندر رہتی، اس کنواری مریم کو جب بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو اللہ کے منادی نے اعلان کیا، مریم تو بچپنے سے لے کر آج تک مسجد میں رہی، لیکن اب بچے کی ولادت کا وقت ہے، خبردار مسجدوں میں بچے پیدا نہیں ہوتے، بچے کی پیدائش کا وقت ہے۔ تو مریم جو مسجد میں رہتی تھی اس کو باہر نکلنے کا حکم ہوا، اور مریم باہر نکلی تو جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی، لیکن قربان جائیں ہم غیر نبی کو نبی کے برابر کا درجہ نہیں دیتے، افضل دور کی بات ہے، لیکن جب مریم کا بچہ پیدا ہونے کا وقت آتا ہے تو اللہ مسجد میں رہنے والی مریم کو باہر نکالا جاتا ہے، لیکن جب علی کی ولادت کا وقت آتا ہے تو باہر رہنے والی فاطمہ بنت اسد کو اندر بلایا جاتا ہے، اور جب وہ باہر جانے کی نیت کرتی ہے تو کعبے کی دیوار 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے اور حکم ہوتا ہے فاطمہ اندر آ جا، پاک کی پیدائش پاک گھر میں ہوگی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اور علی کعبے میں پیدا ہوئے، یہ شرف کسی کو ملا ہے نہ ملے گا۔
مولا کائنات کی شان ہے، یہ علی کے مرتضیٰ کا مقام ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، یہ بات کہنے میں مجھے حیا ہے، اس لیے میں اس کی تشریح تو نہیں کر سکتا، البتہ میں اشارہ ضرور دے سکتا ہوں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ غلاظت اور گندگی نہ ہو، لیکن اللہ کا گھر تو پاک ہے۔ پتہ چلا وہ اور بچے گندگی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں جن کے لیے آیے تطہیر نازل ہوتی ہو، پھر وہ پاکی کے ساتھ دنیا میں آتے ہیں اور خدا کے گھر کے اندر آتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے 3 دن تک کے فاطمہ بنت اسد مولائے کائنات کو کعبے میں لے کر رہی، 3 دن تک رہی۔ ایسا نہیں ہوا کہ ولادت ہوئی اور بچے کو لے کر باہر آ گئی، نہیں، 3 دن تک کعبے کے اندر رہی اور سارے انتظامات تھے، قدرت کی طرف سے تھے۔ آپ جس علی کا جشن منا رہے ہیں اور وہ بھی جشن ولادت منا رہے ہیں، اور آپ سے زیادہ علی کا جشن ولادت منانے کا حق کسے ہے؟ آپ سے زیادہ علی کا جشن منانے کا حق کسے ہے؟ اس لیے کہ علی وہ ہیں، آپ مومن ہو، اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اللہ نے کم و بیش 82 یا 84 مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ مفسرین فرماتے ہیں اس میں اللہ نے تمام مومنین کو مخاطب فرمایا ہے، لیکن پہلے نمبر پر جس کو مراد لیا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا میں، وہ علی مرتضیٰ کی ذات ہے، علی مومنین کا مولا ہے۔ تو میلاد النبی منانے والوں کو میلاد مولود کعبہ منانے کا حق زیادہ ہے، اور آپ منا رہے ہیں۔ اور شخصیتیں کسی کی جاگیر نہیں ہوا کرتی، شخصیات کی جاگیر قوم ہوا کرتی ہے، اس لیے کسی کی شخصیت پر کسی کا اجارہ نہیں ہے۔ اور مولا تو وہ ہے جس کی مولائیت کا اعلان مصطفیٰ جان رحمت نے عام کیا ہے، اب کسی طبقے کے لیے انہیں خاص نہیں کیا جا سکتا۔ جو ایمان والا ہوگا وہ علی کا غلام ہوگا، اور علی اس کے مددگار اور مولا ہوں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو 3 دن تک کے فاطمہ بنت اسد کعبۃ اللہ کے اندر رہی اپنے بچے کو لے کر کے، لیکن قربان علی کا بچپنا بتا رہا ہوں، علی کی ولادت بتا رہا ہوں، کیونکہ آپ نے مولود کعبہ کا جشن جو منایا ہے، 3 دن تک کعبے کے اندر فاطمہ بنت اسد اپنے کر کے موجود ہیں، فاطمہ بنت اسد اپنے بیٹے کو لے کر موجود ہے۔ ماں اپنے نوزائیدہ بچے کو دودھ تو پلاتی ہے، لیکن بے پناہ مصیبت پریشانی کے اظہار میں بھی ہے کہ کسے بتائیں، اس مشکل کا اعلان کس کے سامنے کریں، اس پریشانی کا اعلان کس کے سامنے کریں کہ بچہ ہے تو بڑا خوبصورت، بچہ ہے تو بڑا حسین، بچہ ہے تو بڑا جمیل، لیکن حیرت یہ ہے یہ بچہ آنکھیں کھولتا نہیں، اور جب پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھتی ہے تو کعبے کی 4 دیواری کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا۔ اور چونکہ میں نے آپ کو پہلے کہ جو ہے وہ کعبے کی دیوار 2 حصوں میں تقسیم ہوئی، آپ اندر گئی اور اس کے بعد پھر وہ دیوار برابر ہو گئی، تو اب نکلے کیسے؟ قدرت کی طرف سے انتظام ہے ہر چیز کا، لیکن جب وہ کعبے کی دیوار کو تکتی ہے تو کعبے کی دیوار سے آواز آتی ہے اس بچے کا نام علی رکھا جائے گا۔ آپ غور فرمائیں، ہمارا علی وہ ہے، ہمارا آقا مولا علی وہ ہے کہ جس کے نام کا انتخاب بھی من جانب اللہ کیا جا رہا ہے، قدرت کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ کعبے کی دیواروں سے آواز آتی ہے اس کا نام علی رکھا جائے گا۔ فاطمہ بنت اسد 3 دن کے بعد جب نکلنے کی تدبیر کرتی ہے، دروازہ کھلا، اہل مکہ پریشان ہے، فاطمہ بنت اسد وقت ولادت گئی کہاں؟ لیکن جب آپ کعبۃ اللہ سے خوبصورت اور حسین بچے کو لے کر کے باہر نکلی تو محمد عربی مصطفیٰ
الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اب تک کے جناب ابو طالب کے گھر ہی رہتے تھے، اپنے چچا اور چچی کے پاس رہتے تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ابھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف جو ہے وہ 39 سال کی تھی، اور بات یہ تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش جناب ابو طالب کے گھر میں ہوئی تھی۔ 8 سال کی عمر سے ابو طالب کو آپ سونپ دیے گئے تھے، اس لیے چچا چچی سے بڑا پیار تھا۔ اللہ اکبر! ایسے عالم میں جب سیدہ فاطمہ بنت اسد کی تلاش ہوئی، وقت ولادت قریب تھا، بچے کے وقت ولادت قریب تھا، 3 دن سے فاطمہ بنت اسد نظر نہیں آتی، تو جب آپ کعبے سے خوبصورت کر کے نکلی تو جناب ابو طالب مکے ان کا شمار ہوتا تھا، اپنی بیوی کے ہاتھ میں خوبصورت بچہ دیکھا تو خوش ہو گئے۔ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ وسلم بھی تشریف لائے، دیگر قریش بھی تشریف لائے، لیکن جب فاطمہ بنت اسد نے خوبصورت بچے کے بارے میں یہ کہا کہ بچہ تو کعبے میں پیدا ہوا ہے، خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اللہ اکبر! ہاشمیوں کے یہاں کہ اللہ نے بہت تو یوں ہی ہاشمیوں کو عطا کیے تھے، یہ شرف بھی اللہ نے عطا کیا، لیکن جیسے ہی باپ کی گود میں وہ نوزائیدہ 3 دن کا بچہ تو اس وقت باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھیں ڈبڈبا گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ تو بڑا خوبصورت تھا، بچہ تو بڑا حسین و جمیل تھا، لیکن حال یہ تھا وہ بچہ 3 دن تک ماں کی گود میں آنکھ نہ کھولا، باپ کی گود میں آیا تو بھی آنکھ نہ کھولا۔ اس وقت غم یہ ہوا ہاشمیوں کو کہ ہمارا بچہ ہے تو خوبصورت لیکن آنکھ نہیں کھولتا، اس لیے ہو سکتا ہے یہ نابینا ہو۔ اندھے بچوں کو پالے کون؟ بچہ اندھا ہو، زندگی بھر کا بوجھ اٹھائے کون؟ لیکن جیسے ہی جناب ابو طالب نے 39 سال کے محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں اپنے بچے کو تھمایا، جیسے ہی حضور کے ہاتھ میں علی رکھے گئے، علی 3 دن کے ہیں، شعور کی بات کرتے ہیں لوگ، علی کی عقل و دماغ کی بات کرتے ہیں۔ ابھی میں 63 سالہ علی کو بیان نہیں کرتا، میں تو ابھی 3 دن کے علی کو بیان کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر! ابو طالب کے ہاتھ سے مصطفیٰ کریم کے ہاتھ میں علی پہنچے ہیں تو علی نے آگوش مصطفیٰ میں آنکھیں کھولی۔ نابینا سمجھ رہے تھے، لیکن علی نے آنکھیں مصطفیٰ جان رحمت کی گود میں کھول کر ساری دنیا کی آنکھیں کھول دی، اور اس کے بعد علی کے مرتضیٰ نے چہرے مسکرا پڑے، بچہ نابینا نہیں ہے، آنکھ والا ہے۔ جب جوان ہو گئے تو آقا نے پوچھا علی پورے خاندان کو پریشان کر دیا، 3 دن تک آنکھیں نہیں کھولی، تو علی کہتے ہیں یا رسول اللہ کھولتا بھی کیسے؟ اس لیے کہ یہ تمنا لے کر آیا تھا کہ دنیا میں جا کر سب سے پہلے اگر کسی کا چہرہ دیکھوں گا تو مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ دیکھوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی نہیں پتا ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ ہے، لیکن 3 دن کا علی جانتا ہے کہ یہ رسول اللہ ہے۔ اسی لیے تو اماں خدیجہ کے ساتھ رہے، آقا کے ساتھ رہے، بلکہ سرکار علیہ وسلم نے اپنے چچا کے احسان کا بدلہ یوں دیا۔ جناب ابو طالب کثیر العیال تھے تو عباس کے ساتھ آئے اور کہا چچا آپ کثیر العیال ہیں، اپنے بچے ہمیں تقسیم کر دیں، ہم ان کی پرورش کریں۔ حضرت ابو طالب نے کہا عقیل کو میرے پاس رہنے دو، باقی بچوں کو تم آپس میں تقسیم کر لو۔ تو جناب جعفر کو حضرت عباس نے لے لیا اور مولا علی کو مصطفیٰ جان رحمت نے لے لیا۔ اس طرح علی مرتضیٰ کی تربیت، علی مرتضیٰ کی پرورش حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ہوئی۔ علی کون؟ علی وہ ہیں، کنز الامال کی حدیث ہے، اہل سنت و جماعت کی معتبر کتاب کنز الامال کی حدیث، جناب متقی علیہ رحمت و رضوان نے اسے جمع، وہ فرماتے ہیں
کہ اللہ اکبر فرمایا گیا کہ جب علی جنگ میں ہوتے، علی جس جنگ میں گئے وہ جنگ میں علی نے کبھی شکست نہیں کھائی. اس کی وجہ تو علی کی روحانیت ہے، علی کی طاقت ہے، علی کی قوت ہے، علی کی بہادری ہے، علی کی شجاعت ہے. لیکن خاص بات یہ ہے کہ مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ جب کسی جنگ میں جاتے تو دائیں طرف آپ کی حفاظت کے لیے سید الملائکہ جبریل امین ہوتے اور بائیں طرف حضرت میکائیل ہوتے. اس شان کے ساتھ علی مرتضیٰ جنگ میں تشریف. آپ غور فرمائیں، جن کی خدمت جبریل و میکائیل کو معمور کیا گیا ہو، اس علی مرتضیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا. آپ علی مرتضیٰ کو کیا سمجھتے ہیں؟ مولا کائنات کی عظمت کو اللہ اکبر، جس کی خدمت پر جبریل و میکائیل معمور ہو. اللہ اللہ، اس علی کا مرتبہ کیا ہوگا. اور مولا کائنات خود فرماتے ہیں، مجھے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، علی یا تو اس وقت تیری خدمت پر جبریل معمور ہے یا تو میکائیل معمور ہے. اللہ اکبر، مولا کائنات ملکوتیوں کے نزدیک قدسیوں کتنے محترم اور مکرم ہے. ایک مرتبہ مولا خدا علی مرتضیٰ نے مسجد نبوی شریف میں عصر کی نماز پڑھی، نماز عصر ادا فرمائی. عصر کی نماز میں علی مرتضیٰ بالکل آخری صف میں تھے. اب آپ غور کریں، یا ایھا الذین آمنو کہہ کر پہلے مومنین کے اندر جسے مراد لیا گیا ہو وہ علی مرتضیٰ، وہ مولود کعبہ. اگر وہ آخری صف میں ہو تو یقیناً بات تعجب کی ہے. میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور نماز عصر پڑھانے کے بعد میرے سرکار کھڑے ہو گئے. فرمایا، علی کہاں ہے تم میں؟ مولا صف میں کھڑے ہوئے، لبیک یا رسول اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں، علی تم جیسا آخری صف میں رہے گا، نماز میں تم جیسا آخری صف میں رہے گا. اس سے پتا چلا اللہ اکبر، علی کو آخری صف میں دیکھ کر حضور کہتے تم جیسا آخری صف میں رہے گا. اے سرکار کے غلاموں، آج تو لوگ آخری صف تو کیا اب مسجدوں سے غائب ہی ہو رہے ہیں. اللہ اکبر، نمازوں میں سستی اور کوتاہی آج مسلمانوں کی پہچان بنتی جا رہی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مسجدوں کو ویران کر چکے ہو. مسجدیں ویران ہو رہی ہے، خدا خانے ویران ہو رہے ہیں. اقبال نے 1 صدی قبل پہلے کہا تھا، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے. اللہ اکبر، ہماری مسجدوں کا حال یہ ہو چکا ہے. بارہا کر رہا تھا، میرے آقا نے فرمایا، علی تم جیسا نماز میں آخری صف میں رہے. مولا علی نے کھڑے کھڑے عرض کیا، حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے اذان جو ہے سنی ہے، میں تاخیر سے نہیں آیا، میں دیر سے نہیں آیا یا رسول اللہ، میں تو پہلے آیا تھا. اور اتنا پہلے آیا کہ علی نے اذان مسجد کے اندر سنی. میں نے نماز بھی پڑھی، فرض نماز سے قبل کی نمازیں میں نے پڑھی. لیکن پھر مجھے شبہ ہو گیا، شک ہو گیا کہ میرا وضو ہے یا نہیں. شبہ ہوا کہ وضو کے متعلق وضو کامل ہے. اب شبہ ہوا تو میں نے سوچا کہ جب شک ہی آ گیا ہے تو کہ دوبارہ وضو کر لیا جائے. تو میں وضو کرنے کے لیے گھر پہنچا. توجہ فرمائیں، علی مرتضیٰ کی شان کی، علی کا مرتبہ کیا ہے. فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جب میں نماز کے لیے پہنچا اور جب میں نماز پڑھنے سے پہلے کے لیے گھر پہنچا، نماز میں نے مسجد میں سنتیں ادا کی اور فرض سے پہلے جب وضو میں شبہ ہوا اور میں وضو کے لیے مسجد سے نکل کر اپنے گھر گیا. علی مرتضیٰ کا گھر مسجد سے کچھ دور تو نہیں تھا، مسجد کے اندر تھا. اور آج بھی علی کا گھر موجود ہے. جس حجرے میں آقا علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں وہ حجرہ ہے، اور اس حجرے سے بالکل لگ کر کے سیدہ فاطمہ کا حجرہ ہے. اسی میں مولا علی کا گھر تھا، اسی میں علی مرتضیٰ رہتے تھے. فرماتے ہیں، اب چونکہ نماز شروع ہونی تھی، وضو کرنا تھا، نیا وضو، اور میں جلدی کر رہا تھا. میں گھر کے دروازے پہ کھڑے کھڑے میں نے کہا، فاطمہ، آواز نہیں آئی. ممکن ہو کہ سیدہ نماز میں رہی ہو.
پھر میں نے کہا حسنین، آواز نہیں آئی۔ جب آواز نہیں آئی تو میں نے دیکھا ایک نورانی صورت شخص آیا جس کے ہاتھ میں خوبصورت تشت تھا اور اس کے اندر پانی موجود تھا۔ میں نے ایسا خوبصورت انسان دیکھا اور خوبصورت تشت دیکھا اور پانی دیکھا، لیکن چونکہ مجھے عجلت اور جلدی تھی میں نے جلدی سے وضو کیا۔ نہیں تھی اس شخص کی طرف، اتنا جانتا ہوں کہ بڑا حسین تھا۔ اس تشت کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ نماز اہم تھی، نماز کے لیے جلدی تھی۔ وضو بھی کر لیا۔ جب وضو سے فارغ ہوا تو دوسرے شخص کو میں نے اپنے قریب دیکھا جو میرے لیے تولیہ لے کر کے کھڑا تھا، کپڑا لے کر کے کھڑا تھا۔ وہ اس نے تولیہ دیا اور میں نے اپنے اعضاء سے اس کو مس کر کے تولیہ اس کے ہاتھ میں تھمایا، لیکن ان دونوں کی طرف میں نے توجہ نہیں کی، کیونکہ میرے لیے اس وقت سب سے توجہ کی چیز نماز عصر تھی، وہ نماز جس کی تاکید اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے۔ بیچ تو میں جلدی سے تیزی سے گیا، اتنی تیزی سے پہنچنے پر بھی مجھے آخری صف میں جگہ ملی۔ یا رسول اللہ، آخری صف میں کسی کوتاہی کے سبب نہیں آیا، دنیا کے کاروبار کی وجہ سے نہیں آیا، میں کسی دنیاوی مصروفیت کی وجہ سے عصر میں آخری صف میں نہیں آیا۔ میں نے تو اذان مسجد میں سنی، سنتیں بھی پڑھی، لیکن وضو کے شک کی وجہ سے، اور جب وضو کر کے آیا اتنی جلدی میں بھی تو مجھے آخری صف میں جگہ ملی۔ میرے آقا نے مسکرا کر کے کہا، غیب کا نبی نے، علی یہ بتا جو تجھے وضو کرانے کے لیے وہ اور جس نے کپڑا پیش کیا تھا وہ کون تھا؟ عرض کی آقا نماز کی عجلت تھی، میں نے توجہ نہیں کی، لیکن اتنا ہوں وہ اتنے خوبصورت تھے لیکن مدینہ منورہ کے نہیں لگتے تھے، حجازی نہیں تھے، لیکن البتہ انہوں نے میری خدمت کی۔ تو مصطفیٰ کریم نے مسکرا کر کہا، جو تجھے وضو کرانے کے لیے تشت لایا تھا وہ فرشتوں کا سردار جبریل امین تھا، اور جو تجھے کپڑا دینے کے لیے آیا تھا، تولیہ دینے کے لیے، وہ میکائیل تھے جو تیری خدمت کی خاطر آئے تھے۔ آپ غور فرمائیں، یہ علی مرتضیٰ کا مقام ہے، مولا علی کا مرتبہ ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کی اہل بیت کو یہ مرتبہ عطا فرمائے، لیکن آج کا دور ایسا پرفتن دور آ گیا، آج کے اتنے خطرناک کہ لوگوں نے نبی پاک کی قدر کرنے میں کوتاہی کی، اولیاء کی قدر کرنے میں کوتاہی کی، صحابہ کی قدر کرنے میں کوتاہی کی۔ مسلمان علی وہ ہیں، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر جس کے دروازے کھلتے ہیں سب کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ اب کوئی کسی کا دروازہ مسجد کے اندر نہیں کھلے گا۔ مسجد کے اندر دروازے کھلیں گے تو صرف 2 دروازے کھلیں گے، 2 دروازوں کے سوا سارے دروازے بند کر دیے جائیں۔ 2 دروازے کھلیں گے مسجد کے اندر، ایک تو نبی کا دروازہ کھلے گا، دوسرا علی کا دروازہ کھلے گا۔ اور آقا فرماتے ہیں میرے بعد علی کے سوا، یہ سیاہ ستہ کی روایت ہے، آقا فرماتے ہیں میرے بعد علی کے سوا حالت جنابت میں کسی انسان کو مسجد کے اندر آنے کی اجازت نہیں۔ اب آپ غور فرمائیں، جنابت کی حالت میں انسان ناپاک ہوتا ہے، انسان ناپاک ہوتا ہے، اور ناپاکی کی حالت میں مسجد میں جانا جائز نہیں ہے۔ اور آقا فرماتے علی وہ ہیں جس کو حالت جنابت مسجد کے اندر آنے کی اجازت ہے۔ یہ علی مرتضیٰ کی شان ہے۔ اور آپ جانتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کو کس نگاہ سے دیکھتے تھے؟ حضرت سیدنا ابو سعید خدری، یہ حضور کے صحابہ میں سے عظیم ترین صحابہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں۔ فرماتے ہیں جب آقا نے پردہ فرمایا، حضور کا وصال ہو گیا، تو آقا کے وصال کے بعد لوگ فتنوں میں گرفتار ہونا شروع ہو گئے۔ پھر کی شہادت ہوئی تو لوگ مزید فتنوں میں گرفتار ہو گئے، فتنے رونما، منافقین
الگ الگ انداز سے، الگ الگ طریقے سے، الگ طریقے سے مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا کرنے لگے، بدگمانیاں پیدا کرنے لگے، تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں ہم لوگ بہت محتاط ہو گئے۔ صحابہ نے کرنا شروع کر دی، کس سے بات کریں کس سے نہ کریں، کس سے بات کریں کس سے نہ کریں، کس سے بات کریں کس سے نہ کریں۔ راز کی بات کرنے سے پہلے انسان نظر گھما کر دیکھتا کس سے بات کر سکتے نہیں کر سکتے۔ تو ابو سعید خدری سے کسی نے پوچھا پھر تمہارے پاس معیار کیا تھا، طریقہ کیا تھا اپنے کو اور بیگانے کو پہچاننے کے لیے، مومن کو پہچاننے کے لیے تمہارے پاس معیار کیا تھا؟ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ جب منافقین مسجد میں آ کے نماز بھی پڑھتے، منافقین تلاوت کرتے، منافقین حدیثیں بھی پڑھتے، تو اب پہچاننا مشکل تھا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ تو جب صحابہ مومن اور منافق میں تو یوں کرتے کہ جب شک ہوتا کہ یہ مومن ہے یا منافق پہچانے کیسے، تو علی کا ذکر شروع کر دیتے۔ جب علی علی کرتے اور اس کے چہرے پہ مسکراہٹ اور خوشی آتی، اس کا چہرہ کھل جاتا، سمجھ جاتے اس سے راز کی بات کر سکتے ہیں کیونکہ یہ مومن ہے، اور اس کا چہرہ مرجھا جاتا، کھسک جاتے کہ اس کے بعد بات کرنے والا معاملہ نہیں ہے کیونکہ یہ منافق ہے۔ اور یہ معیار صحابہ نے خود مقرر نہیں کیا بلکہ میرے آقا نے مقرر فرمایا۔ آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ علی سے صرف مومن محبت کر سکتا ہے، بس علی سے مومن محبت کر، منافق کے دل میں علی کی محبت کبھی گھر نہیں کر سکتی۔ بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا علی بازار سے پھل، علی یہ مرتضی پھل خرید کے لائے، دیکھا کہ ایک پھل کاٹا تو وہ میٹھا تھا، دوسرا کاٹا تو وہ کڑوا نکلا۔ حضور نے مسکرایا، علی نے عرض کی آقا پھل ایک میٹھا اور ایک کڑوا نکلا، آپ مسکرا رہے ہیں۔ آقا فرماتے علی پھل کڑوے کیوں ہوتے ہیں تمہیں معلوم ہے؟ توجہ ہے آپ کی، توجہ ہے آپ کی، بات علی کی کر رہا ہوں اور مصطفیٰ جان رحمت کی زبانی کر رہا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں علی ایک پھل میٹھا ہے ایک کڑوا ہے، مسکرانا اس بات پر یہ ہے کہ پھل کڑوے کیوں ہوتے ہیں اور میٹھے کیوں ہوتے ہیں؟ مولا نے کہا حضور آپ بھی بتائیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا علی تیری محبت اللہ نے پھلوں پر پیش کی، علی اللہ نے تیری محبت پھلوں پر پیش کی، جو تیری محبت میں قبول کر لیا، جس نے تیری محبت کو اللہ نے اس پھل کو میٹھا کر دیا، اور جس نے انکار کیا اللہ نے اس کو کڑوا کر دیا۔ ارے علی کی محبت کے بغیر تو پھل بھی میٹھے نہیں ہوتے، علی کی محبت کے بغیر انسان ہونے لگے، انسانوں کو ایمان کب سے ملنے لگا۔ اور یہ میرا عقیدہ نہیں ہے، جان رحمت کا فرمان ہے نعرہ کہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علی وہی پھل میٹھے ہوتے ہیں جو تیری محبت کو قبول کرتے ہیں، اور جو تیری محبت کے منکر ہوتے ہیں، منکرین علی پر تو کڑواہٹ خدا نے مسلط فرمائی ہے، ان میں کبھی مٹھاس ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ علی یہ مرتضی شیر خدا کی شان ہے۔ آقا نے فرمایا علی کون علی؟ آقا فرماتے علی وہ ہے جس کو قیامت کے دن میرے اللہ نے اختیار دیا کہ جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا، قسیم جنت وہ جہنم علی ہے، علی کے ہاتھوں جنت و جہنم تقسیم۔ آپ غور فرمائیں علی کی عداوت لے کر اگر آدمی نماز روزہ حج و زکوٰۃ کرے وہ جنتی کب ہو سکتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا علی کی دشمنی کے ساتھ انسان کی کوئی نیکی اس کو فائدہ نہیں دے سکتی، جو علی کا دشمن ہوگا اس کی نیکی اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ اور فرماتے کی محبت کے ساتھ گناہ کوئی نقصان نہیں کرے گا۔
اس لیے کہ علی والا مرے گا تو توبہ پر مرے گا.